العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطیبین الطاہرین. عن سعد بن ابراہیم عن ابیہ ان عبد الرحمن ابن عوف اتي بطعام وكان صائما وقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه وأراه. قال وقتل حمزة وهو خير مني ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط أو قال أوتينا من الدنيا ما أوتينا ولقد خشينا أن تكون حسنات عجلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاری. عزیز طلبہ، صحابہ کرام کی کیا شان ہوتی تھی. اس روایت میں خاص صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان کی کیا شان ہوئی، اور ان سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ، جن کا واقعہ عبد الرحمن بن عوف بیان فرما رہے ہیں. ان لوگوں کی کیا عظیم شان تھی، روایت میں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے. حضرت سعد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت فرماتے ہیں، انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتي بطعام، کوئی کھانا لایا گیا، وکان صائما، اور وہ روزہ سے تھے. مطلب یہ ہے کہ دن بھر روزہ رکھے ہوئے شام میں افطار کا وقت ہوا، افطاری کے لیے کوئی کھانا پیش کیا گیا. انہوں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا اور اپنے دو ساتھی شہید کو یاد کرنے لگے، ایک تو مصعب بن عمیر اور دوسرے حضرت حمزہ. وقال، کہنے لگے، قتل مصعب بن عمیر، کہ مصعب بن عمیر جو قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، ہوا خیر منی، وہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر تھے. لیکن ان کا آخری وقت ایسا ہوا، ان کے کفن کے لیے بھی پورے کپڑے کا انتظام نہیں تھا. ایک چادر میں ان کو کفن دیا گیا، اور چادر بھی اتنی چھوٹی اور تنگ تھی کہ ان غطی راسہ، کہ اگر ان کا سر ڈھانپا جاتا، سر پر چادر رکھی جاتی، بدت رجلہ، تو ان کے دونوں پیر کھل جاتے تھے، اور اگر پیر کو ڈھانپا جاتا تو ان کا سر ظاہر ہو جاتا، کھل جاتا، اور مجھے دکھایا جاتا، یعنی مطلب یہ کہ نظر میں آ جاتا سر کھلا ہوا، بالکل ننگا. قال، انہوں نے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف نے دوسرے ساتھی کا واقعہ بیان کیا، وقتل حمزہ، اور حضرت حمزہ قتل کیے گئے، شہید ہوئے، اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ بہتر تھے. ان کا حال بھی آخر وقت میں کیسا تھا، پورے طور سے کپڑا کفن کے لیے بھی میسر نہیں ہوتا کہ سر ڈھانپے تو پیر کھل جائے، پیر ڈھانپے تو سر کھل جائے. کہتے ہیں شروع اسلام میں اس طرح کی تنگی اور پریشانی ہوتی تھی مالی اعتبار سے کہ کفن کا کپڑا بھی پورے طور سے میسر نہیں ہوتا تھا. ثم بوسیط لنا من الدنیا ما بوسیتا، پھر دنیا سے ہمارے لیے فراخی کر دی گئی، کشادگی کر دی گئی، وہ جو کہ ہمارے لیے کشادگی کی گئی. یعنی دیکھ رہے ہیں آخر میں کس طرح فتوحات کے دروازے کھلے، غنیمتیں حاصل ہوئیں، اور کس طرح سے دنیا کی فراخی فراوانی میسر ہو گئی. راوی کو شک ہو رہا ہے، انہوں نے بوسیتا لانا من الدنیا ما بوسیتا فرمایا تھا یا کہا تھا اوتینا من الدنیا ما اوتینا.
ہم کو دنیا سے دیا گیا، نوازا گیا، وہ جو ہم کو دنیا سے دیا گیا۔ وَلَقَدْ خَشِينَا، یہ جو آخر میں فراخی اور فراوانی ہو گئی دنیاوی اعتبار سے، اس پر انہیں کتنا خوف، کتنا ڈر۔ کہتے ہیں اور ہم کو ڈر ہونے لگا کہ ہمارے حسنات جو ہم نے اچھائیاں کی، نیکیاں کی، دین کی خاطر قربانیاں دی، ان کے بدلے اجلت لنا، کہ کہیں دنیا ہی میں نہ ہم کو وہ سب بدلہ دے دیا گیا ہو۔ ہماری حسنات، اچھائیاں جلدی میں ہم کو عطا کر دی گئیں، یعنی آخرت میں گویا کہ ان حسنات کا بدلہ نہیں رہا، دنیا ہی میں ہم کو ان حسنات کے بدلے میں دنیا کی فراوانی اور فراخی عطا کر دی گئی۔ اس بات کا انہیں خوف اور ڈر ہوا۔ ثم جعل یبکی، پھر وہ رونے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے وہ کھانا چھوڑ دیا جو کھانا افطار کے لیے آیا تھا، بس ہلکا افطار کر لیا، اس کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ دن بھر روزہ رکھا اور شام پر کھانا آیا افطار کے لیے، اس کو دیکھا اور پھر دنیا کی فراوانی کا احساس دل پر چوٹ بن کر ابھرنے لگا، اور اپنے گزشتہ ساتھیوں کے فقر فاقہ کی حالت کو یاد کر کے رونے لگے۔ سخت ضرورت کے باوجود بھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم دنیا میں حاصل کر لیں اور یہی دنیا میں ہماری اچھائیوں کا بدلہ بن جائے اور آخرت کے درجات کا نقصان ہو جائے۔ یہ پورا تفصیل سے واقعہ انہوں نے بیان فرمایا کہ اسلام کے بعد فقر و فاقہ کا کیسا نقشہ کھینچا، اور پھر تنگی اور فراخی کو یاد کر کے رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ یہ یقیناً ان عظیم صحابہ کرام کی عظیم شان ہوا کرتی تھی۔ آگے کی دوسری روایت ہے، جس روایت میں حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی کے پاس آئے۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین کہلاتا تھا، اس کے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور اس کے ساتھ عجیب حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم آئے عبداللہ ابن ابی کے پاس بعد اس کے کہ اسے اس کی قبر میں داخل کر دیا گیا تھا، حفرہ قبر میں اسے اتار دیا گیا تھا۔ آپ تشریف لائے، فامرہ بھی، آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، فاخرجا، پس اس کو باہر نکالا گیا۔ اس کی لاش کو فوضعہ علی رکبتیہ، آپ نے اپنے دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھا، فنفس فیہ من ریقہ، اور اپنے لعاب سے، اپنے تھوک لعاب دہن سے اس میں کچھ پھونک مار دیا، اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا، والبس قمیصہ، اور اسے اپنا کرتا پہنا دیا۔ قال، اور فرمایا، وکان کسا عباس قمیصہ، کہ عبداللہ ابن ابی نے حضرت عباس کو اپنا کرتا پہنایا تھا۔ یہ جو آپ نے حسن سلوک کیا، قبر سے نکلوایا اور اپنے مبارک گھٹنوں پر لٹایا، لعاب دہن منہ میں ڈالا، یا یہ کہ ایک روایت میں آتا آنکھ میں ڈالا، اور اپنا کرتا اس کو پہنایا، اس پر جنازے کی نماز بھی پڑھی، کہتے ہیں کہ اس کے لیے خوب استغفار بھی کیا۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ جنگ بدر میں حضرت عباس جو قیدی بن کر کے لائے گئے تھے کافروں کے پاس، تو ان کے جسم پر پورا کرتا، پورا کپڑا بھی نہیں تھا، اور ان کا قد چونکہ بڑا تھا، لہٰذا کسی اور کا کرتا ان کے بدن پہ فٹ نہیں اترتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی کا کرتا ان پر پورا اترا تھا۔ اس عبداللہ ابن ابی نے اپنا کرتا حضرت عباس کو پہنا دیا تھا۔ اب یہ ایک احسان تھا اس کا، جس کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکانا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے وقت میں اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا،
دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن ابی تو منافق تھا، لیکن اس کا بیٹا عبداللہ جس کا نام تھا عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی، وہ نیک اور مخلص صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹے کی دل جوئی کی خاطر ایسا اس کے باپ کے ساتھ سلوک کیا، باوجود کہ وہ منافق بلکہ رئیس المنافقین میں سے تھا۔ چنانچہ آپ کے اس حسن سلوک اور فراخ دلی، عفو و درگزر کا اثر اتنا ہوا، جو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اس میں ایسی حکمت مسلط رکھی کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک دشمن اور اپنے غدار ساتھی کے ساتھ اس طرح کا بہتر سلوک فرما رہے ہیں، تو آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سارے منافقین تھے جو سچے دل سے اس دن اسلام قبول فرما لیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی برکت ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی آگے کا باب المشی بالجنازہ وہ کل سے شروع ہوگا، اس پر کلام ہوگا۔ آج باب ختم ہو رہا ہے، اس لیے اسی پر اکتفا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.